اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 لفظی ترجمہ ہے۔ قلنا کہا ہم نے، اہبتوا تم اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعا سب، فَإِمَّا پھر اگر، یاتینکم واقعی آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جو، تبع پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال رکھا۔ اور جمیع سب، اس سے مراد حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا گناہ کے کفارے کے طور پہ نہیں تھا جیسے عام لوگوں کا خیال ہے، بلکہ جیسے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ عموماً عیسائیوں کا ایک غلط عقیدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم کا یہ گناہ جو تھا یہ نوع انسانی میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے سولی چڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت فرما دی کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور دنیا میں ان کا آنا گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف رسول اور انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، ہر دور میں اللہ کی طرف سے رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہارے پاس پہنچے اس کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر جنت تک پہنچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں رہ کر جنت حاصل کرنے کی کوششیں کرنے کا راستہ دکھایا، اور فرمایا کہ جو میری طرف سے دی گئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہاں خوف کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی کہ ایمان والے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلنے والے آخرت کے خوف سے بچا لیے جائیں گے، اور غمگین سے مراد دنیا چھوڑنے کا انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو لوگ فوت ہو گئے اور وہ جو بھی دنیا میں پیچھے چھوڑ آئے ہیں اس پر ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ طہ کی آیت 123 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں بدبختوں میں سے ہوگا۔ تو یہ مقام ہر سچے مومن کو حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنی آدم کے لیے ایک راستہ بتا دیا جنت جانے کا، اور وہ یہی ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی زندگی گزارنے کے کچھ ضابطے قانون ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اور وہ سارے ضابطے قانون ہمیں اس آخری ہدایت نامے سے پتہ چلتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر دور میں رسول، انبیاء آئے اللہ کی طرف سے ہدایت نامے رہنمائی کرنے کے لیے، اب یہ آخری کتاب اور یہ آخری ہدایت نامہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور پھر شرط ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کی اتباع کرے گا،
پیروی کون کرے گا؟ جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا، جس کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نہ پڑھیں گے نہ سیکھیں گے۔ عمل کرنا تو بات کی بات ہے، پہلے سٹیپ پہ تو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوئی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم اس پہ عمل کرنے کا سوچتے ہیں نا، اور ایک چیز جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، عربی ٹیکسٹ ہے سارا، اور ہمیں ہماری لینگویج پرابلم آ رہی ہے درمیان میں، تو کس طریقے سے پھر اس ہدایت نامے کی پیروی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کلام کو سیکھے بغیر، پڑھے بغیر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگ جو ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، جو ابھی بھی ضروری نہیں سمجھتے اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کریں، وہ اس آیت کو بار بار پڑھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے اور جو اس کی پیروی کرے اس ہدایت کی، وہی ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے غم اور خوف سے آزاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری ہدایت نامے کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس آخری ہدایت نامے کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 39 لفظی ترجمہ ہے، والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کی، انکار کیا، جھٹلایا، اسی کے لیے رب العالمین کا اعلان ہے کہ اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں۔ آیات کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سرے سے ماننے سے انکار کر دینا اور ان سے رہنمائی نہ لینا۔ دیکھیں صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ تو جن کو اپنے رب پہ یقین ہے، یہ رب کے کلام پہ یقین ہے، تو وہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے پھر اس کی وہ اتباع بھی کرتے ہیں، پیروی بھی کرتے ہیں۔ اور جنہیں شک ہوتا ہے، دیکھیں یقین کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ لفظ وہ شک ہی کہا جاتا ہے، بے یقینی کی کیفیت اور شک والی کیفیت۔ تو جو لوگ شک میں ہوتے ہیں وہ پھر نہ اس ہدایت کو لیتے ہیں، رہنمائی کو، نہ اس کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی مراد ہے آیات کو جھٹلانے سے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے، اور نہ ہی ان کا عذاب کبھی کم ہوگا، نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اب ان دو آیات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو فریقوں کی صفات کا اور ان کے اعمال کا ذکر کر دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جو آیات کو نہیں ایمان لے کر آتے وہ آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔